السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 44ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام احباب اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ہفتے عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے بارے میں آپ حضرات کے بہت زیادہ کمنٹ آئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی کمنٹ کا جواب، کسی بھی سوال کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان تمام سوالوں کا جواب الگ سے آپ کو وقتاً فوقتاً ہفتے کے بیچ میں یعنی جمعہ کے علاوہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے A4 اختر کی طرف سے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، سلام اور دعا کے بعد وہ خواب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ وہ خواب اسکرین پر دیکھیے اور اس کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کسی خوبصورت عورت سے آپ کے تعلقات ہوں گے اور وہ تعلقات بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گے۔ یہ اگلا سوال ہے رائل پرنٹر کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹنگ اچھی ہے مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ بے زبان جانور کو مارنا کیسا ہے، جیسے کوکروچ، چھپکلی، کیڑا مکوڑا، انہیں مار سکتے ہیں یا نہیں؟ جو جانور تکلیف دینے والے ہیں یعنی جن کو موذی جانور کہا جاتا ہے، تکلیف دینے والے جانور جن کو کہا جاتا ہے، ان کو مارنا جائز ہے، مار سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مصور عبدل کی طرف سے۔ بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال افتخار گوجر کی طرف سے۔ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ آپ کے سوال کا جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ حضرات سوال کرتے ہیں، ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے جو دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور تمام بیماریوں سے مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بیماریوں سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور سے حفاظت فرمائے۔ ابھی اگلا سوال ہے پرویز عالم کی طرف سے۔ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت دھیان اور تسلی سے جواب دیتے ہیں، دل کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کی عمر میں اور علم میں برکت دے، اللہ آپ سے دین کا کام اسی طرح لیتا رہے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے مجھے بہت بہت دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو ان تمام دعاؤں کا نعم البدل عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا سوال یہ بھی پرویز عالم کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بزی آدمی ہو، یہ تو آپ کی دریا دلی ہے کہ آپ ہم جیسوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ پرویز عالم صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ میں بزی ہوں، مگر میں آپ جیسے لوگوں کا احسان مند ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور اس سوال کرنے سے میرے علم میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگلا سوال ہے محمد سفیان علی کی طرف سے۔ انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر مالی بہت بڑی پریشانی آ سکتی ہے، مالی اعتبار سے پریشانی آئے گی جو آپ کے رشتہ داروں کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے ختم اور دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے مقصود سید کی طرف سے۔ انہوں نے سلام اور دعا کے بعد اپنا کافی لمبا خواب ذکر کیا ہے، خواب اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے متعلقین میں سے کوئی لڑکی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے یا بن سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی خالد قاسمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ کشمش کھانے کے فائدے کیا ہیں؟ کشمش کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جن کو الگ ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے، یہ اگلا کمنٹ ہے مولانا دل بہار قاسمی کی طرف سے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب فون نمبر چاہیے تھا، کوئی عدت کا مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ میرا فون نمبر آپ
واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیکھ لیجئے، آپ اس پر کبھی بھی اپنا جو سوال ہے وہ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی میسیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس پر کال نہیں کر سکتے۔ ابھی اگلا سوال، اگلا کمنٹ ہے مفتی اشفاق احمد صاحب کی طرف سے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب آنے نہیں دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت کے آنے کے بعد دیتے ہیں۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ یہ اگلا سوال ہے شانو تیاگی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جنازے کی نماز میں کب تک داخل ہو سکتے ہیں؟ مطلب کون سی تکبیر تک نماز میں داخل ہوں گے؟ جنازے کی نماز میں چوتھی تکبیر سے پہلے کبھی بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عادل اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بیٹا داڑھی رکھنا چاہے اور ابا منع کرے، کہے کہ ماحول خراب ہے نہیں رکھو داڑھی، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے جو احکام ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ان پر عمل کرنے سے والدین یا کوئی اور رشتہ دار یا بیوی وغیرہ کوئی منع کرے تو ان باتوں میں، شریعت کے معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ گھر میں غریبی کیوں آتی ہے؟ گھر میں غریبی آنے کی تقریباً 40 وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ان 40 چیزوں کی وجہ سے غریبی آتی ہے، اور ان چیزوں کا ذکر کرنا یہاں پر طوالت کا سبب ہوگا، بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، اس لیے ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر الگ کسی ویڈیو میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ انسان قرض میں کیوں ڈوب جاتا ہے اور اس سے باہر آنے کے لیے وہ کیا کرے؟ غریبی آنے کی وجہ سے انسان قرضے میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ قرض لیتے لیتے بہت بڑا قرض کا بوجھ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرض میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا ہے۔ قرضے سے باہر نکلنے کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ اس دعا کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت کثرت سے اس کو پڑھیں، اس کو خوب زیادہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے پڑھی ہو، لیکن اب آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر سمندر کے جھاگ کی برابر قرضہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سنیل بھائی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں اجگر سانپ دیکھے اور وہ مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کتنے اجگر سانپ دیکھے اور کس وقت دیکھے اور آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ ذکر کریں تاکہ آپ کے خواب کا جواب دیا جا سکے۔ اگلا سوال ہے افتخار گوجر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، میرے خواب میں میرے والد صاحب آئے جو اب زندہ نہیں ہیں، وہ بولے کام کو سوچ سمجھ کر آگے دیکھ کے کر، کھور میں سانپ ہے جس میں بھینس گھاس کھاتی ہے، اور میرے والد نمازی تھے، نیک آدمی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے نازیہ رضوان ممبئی کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کریں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے اعتبار سے بھی ترقیات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ابھی اگلا سوال ہے مولانا محمد زکریا ندوی کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کیا یہ واقعی کوئی حدیث ہے یا من گھڑت بات ہے؟ اس کی تحقیق مطلوب ہے۔ یہ من گھڑت بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگلا سوال ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے، ان کے پاس کسی مولانا نے ایک خواب بھیجا، ان مولانا صاحب سے کسی لڑکی نے خواب معلوم کیا، ان کے متعلق ان میں سے کوئی لڑکی ہے، اس نے یہ خواب دیکھا تھا، تو اس لڑکی نے مولانا صاحب سے ذکر کیا، مولانا صاحب نے اپنے دوست سے ذکر کیا، اور اس دوست نے مجھ سے سوال معلوم کیا، تو مولانا صاحب نے اس دوست کے واسطے سے سوال میرے پاس بھیجا اور پھر مجھ سے معلوم کیا ہے، تو اس کا وہ جو خواب ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی لڑکی جو ہے وہ دنیاوی پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ اگلا سوال ہے فیضان سیفی کی طرف سے، انہوں نے بھی یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر بہت جلد اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اگلا سوال ہے بلال احمد بلرام پور کی طرف سے،
کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ننگا سویا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہے حضرت؟ بتائیے ضرور حضرت پلیز۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے خیالات پاک اور صاف رکھنے چاہیے۔ اگلا سوال ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، یہ شملہ سے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق دے دی ہے، کیا اس کی عدت 3 مہینے 10 دن ہوگی یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ 30 مئی کو اتوار کے دن طلاق دی ہے، اس اعتبار سے عدت کب پوری ہوگی؟ مطلقہ عورت کی عدت، جس کو طلاق دے دی جائے اس عورت کی عدت 3 مہینے 10 دن نہیں بلکہ 3 حیض ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت کی طرف سے، انہوں نے بھی کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگلا سوال ہے عبد المصور شاملی سے، انہوں نے بھی یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد مرحوم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ اگلا سوال ہے حافظ سعود صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت گھر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگلا سوال ہے مولانا عقیل احمد قاسمی کی طرف سے، یہ دہلی سے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر معلوم کی ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس خواب کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو خواب کے اندر پہلی جو چیز ہے، مسجدوں میں اذان دینا، یہ بلند مرتبہ حاصل ہونے کی نشانی ہے، اور دوسری چیز جو ذکر کی ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا، یہ علم میں ترقی اور پختگی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے، ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی والدہ کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عارض کی طرف سے، انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو کسی نیک انسان کی طرف سے بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بڑی مقدار میں حلال مال حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اگلا سوال ہے رضا الحق کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ خواب یہ ہے کہ کبوتر میرے گھر کے آنگن کی رسی پر بیٹھ کر بیٹ کرتا ہے۔ برائے مہربانی مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ عمر 27، وقت صبح 5 بجے۔ اس خواب کی تعبیر گھر میں عورت یا لڑکی آنے کی دلیل ہے، یعنی لڑکی پیدا ہونے کی یا شادی ہو کر عورت کے آنے کی دلیل ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عارف گجرات انڈیا سے، ان کی خالہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی خالہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال یہ بھی محمد عارف کی طرف سے ہی ہے، انہوں نے یہ خواب خود دیکھا ہے، اس کی تعبیر انہوں نے معلوم کی ہے۔ تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، دنیا میں ترقی ملنے اور درجات بلند ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور لوگوں میں مقبولیت بھی آئندہ زمانے میں آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ آخری سوال ہے سلمان علی کی طرف سے۔ یہ جب میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوال تیار کر رہا تھا، اسی وقت ان کا ایک کمنٹ آیا تو میں نے اس کو بھی شامل کر لیا۔ تو یہ آخری سوال ان کی طرف سے ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جی ان میں سے کون کون سی نماز گھر ہو جائے گی؟ صلاۃ التسبیح، اوابین، اشراق، توبہ، چاشت، یہ تمام نمازیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، یہ تمام نمازیں نفلی ہیں، یہ تمام نمازیں گھر پر پڑھ سکتے ہیں، گھر پر پڑھنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 44ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ سوالات تو بہت سارے آئے ہیں
اور ख़ास طور سے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے بارے میں تو سوالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت سارے سوال ہیں، اور میں سوالوں کا جواب کہاں تک دوں، میں بہت زیادہ ان پر نظر ثانی کرتا ہوں، بہت محنت کر کے آپ کے جو سوال ہیں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو اگر تمام سوالوں کا جواب دوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے جو سوال نظروں میں آ جاتے ہیں انہی کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جن لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں آئے وہ اگلے ہفتے اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کریں، جن کے سوالوں کے جواب آ گئے بہت اچھی بات ہے، اور جن لوگوں نے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے بارے میں سوال کیے ہیں تو وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ ان کے سوال روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن روزانہ آپ کو دیے جاتے رہیں گے۔ تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔